بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ بھوک زندہ رہتی ہے تو خواہش خود بخود مر جائے گی۔ خواہش کو مارنا ہی فقیری کا نام ہے۔ ادھر آپ کی خواہش فوت ہوئی، ادھر فقیری زندہ ہو جاتی ہے۔ بابا جی میں سمجھا نہیں، پلیز سمجھائیں۔ عادل عقیل بے چینی سے بولا۔ عادل بیٹا بات تو آسان سی ہے، کھاؤ صرف زندگی کو بچانے کے لیے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں، بھوک نہیں ہوتی۔ زیادہ کھانا بھوک کو مارتا ہے اور خواہش کو زندہ رکھتا ہے، اور کم کھانا بھوک کو زندہ رکھنا اور خواہش کو مارنے کا نام ہے۔ یاد رکھو بھوک ہی طاقت ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ ایک مسلمان میں نیکی کرنے کی بھوک ہونی چاہیے۔ بابا جی میں بلال بھائی جیسا بننا چاہتا ہوں، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا جمعہ کو کل تک عادل عقیل تنقید کرتا تھا بلال احمد پر، آج اس جیسا بننا چاہتا تھا، سنجیدہ بھی اور خوش اخلاق بھی۔ باہر سے دیکھو تو جینٹل مین اور اندر جھانکو تو مومن، مسکراتا چہرہ اور نرم زبان، رحم کرنے والا دل اور عطا کرنے والا ہاتھ، یہ ساری خوبیاں ہیں بلال بھائی میں۔ عادل عقیل بلال کی تعریف کر رہا تھا۔ بابا جمعہ تکلیف کے باوجود پورے چہرے سے مسکرائے۔ بابا جمعہ بہت خوش ہوئے عادل کی بات سن کر۔ عادل بیٹا تم نے لا علمی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کر دیا۔ الفاظ آگے پیچھے تھے، تمہارا مفہوم ٹھیک تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اہل جنت کی 4 نشانیاں ہیں: مسکراتا ہوا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل اور عطا کرنے والا ہاتھ۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے، دین کا خلاصہ ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ بابا جمعہ نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔ اس دوران بلال وہاں آ گیا۔ اس نے بابا جمعہ کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گیا، جس پر تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے آ کر بابا جمعہ کی پیشانی کو ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا بابا جی کو تیز بخار تھا۔ آپ بھی بابا جی کمال کرتے ہیں، بخار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلال فکر مندی سے بولا۔ اس نے بابا جمعہ کو سہارے سے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا دیا۔ اس نے اقبال کو کہا بابا جی کا سارا سامان سنبھال لے۔ اقبال کو فون کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھا۔ عادل عقیل اس کی ٹینشن دیکھ رہا تھا، لیکن بلال کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ عادل کے لیے جو کہ پچھلے 3 گھنٹے سے بابا جی کے ساتھ تھا، وہ بابا جی کی تکلیف کو دیکھ ہی نہ سکا، اور بلال ایک نظر میں جان گیا۔ عادل احساس شرمندگی میں مبتلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈیفنس میں واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھے۔ عادل بھی اپنی گاڑی پر بلال کے پیچھے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے بلال کو بتایا ابھی تو بخار کی سمجھ آ رہی ہے، باقی رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا، کل شام تک ان کی ساری رپورٹیں آ جائیں گی، ڈونٹ وری۔ ڈاکٹر نے بلال کو تسلی دی، آپ گھر جا سکتے ہیں، رپورٹس دیکھ کر اگر ضرورت پڑی تو انہیں ایڈمٹ کر لیں گے۔ بلال بابا جمعہ کو ان کے گھر لے آیا۔ عادل بھی ساتھ تھا۔ بابا جمعہ کو پلنگ پر لیٹانے کے بعد بلال نے پوچھا بابا جی کیا کھائیں گے آپ؟ اتنے میں اقبال بھی پہنچ گیا۔ اس سے عادل رابطے میں تھا۔ اقبال بیٹا کیا پکایا ہے گھر پر؟ بابا جمعہ نے رک رک کر اقبال سے پوچھا۔ میں سیدھا یہاں آیا ہوں، گھر نہیں گیا، اقبال نے جواب دیا۔ بیٹا مہمان آئے ہیں، گھر سے کھانا لے آؤ۔ بلال بیٹا مجھے وضو کروا دو، مغرب بھی قضا ہو گئی ہے، عشاء تو ادا پڑھ لوں۔ بلال نے چولہے پر پانی گرم کیا اور بابا جمعہ کا وضو کروایا۔ اب ان کا بخار کافی ہلکا ہو گیا تھا اور وہ خود اٹھ کر بغیر سہارے کے غسل خانہ تک گئے تھے۔ بابا جمعہ نے گھر پر ہی نماز ادا کی۔ بلال اور عادل گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اقبال اور ایک چھوٹا لڑکا عمر 11 یا 12 سال کھانا لے کر آ گئے تھے۔ وہ بچہ اقبال کا بڑا پوتا تھا۔ دیسی گھی میں دیسی مرغا جس میں سرخ مرچ کی رنگت واضح نظر آ رہی تھی۔ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے، ساتھ میں پودینہ، ہری مرچ اور دھنیے کی چٹنی گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ۔ عادل عقیل کو کھانا کھاتے ہوئے جنوری کی سردی میں بھی پسینہ آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی سالن میں مرچ بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ عادل ہی نے کھایا۔ بابا جمعہ نے آدھی چپاتی کھائی، سالن بغیر نام کے کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اقبال بھائی میں نے اتنا ٹیسٹی چکن اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا، مگر عادل نے کہا مرچ بہت زیادہ تھی۔ اقبال نے بات کاٹتے ہوئے بات مکمل کی۔ اس کی ریسیپی بتائیں گے؟ عادل نے پوچھا۔ کیا بتائیں گے؟ اقبال نے سوال دہرایا۔ اسے عادل کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اقبال بھائی پکانے کا طریقہ پوچھ رہا ہے عادل۔ بلال نے ٹرانسلیٹر کا رول ادا کیا۔ پکانے کا طریقہ، گھر کے دیسی گھی میں گھر کا دیسی مرغا، نمک ڈالا، سلوٹا اور لوڈی پر پسی ہوئی بگار والی لال مرچ ڈالی اور چڑھا دی چولہے پر۔ سیدھا سا طریقہ ہے پکانے کا، اقبال نے سینہ تان کر جواب دیا۔ اتنے بڑے اور مشہور آدمی کا بیٹا اس کے کھانے کی تعریف کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی پوچھ رہا تھا۔ اس بار عادل اقبال کی بات سمجھ نہیں پایا۔ بابا جمعہ جو کہ اپنے پلنگ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، عادل اور اقبال کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ بلال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ ایک انتہائی پڑھا لکھا آدمی
ایک انگوٹھا چھاپ سے کیسے بات کرتا ہے؟ بلال یہ دیکھ رہا تھا۔ عادل کی کوشش تھی کہ وہ اقبال سے عام فہم اور سادہ الفاظ میں بات کرے، اور اقبال نے سارے مشکل الفاظ اکٹھے کر لیے اپنے دماغ میں عادل سے بات کرنے کے لیے۔ پھر بھی اسپوک پرسن کی ضرورت پیش آ رہی تھی جو ڈیوٹی بلال ادا کر رہا تھا۔ سلوٹا، لوڈی، بگار والی مرچ۔ عادل نے اقبال کے الفاظ منہ میں دہرائے۔ ریڈ چلی، گرلڈ ان اسٹون۔ بلال نے پھر سے عادل کی مشکل آسان کی۔ عادل صاحب، سلوٹا اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر ثابت سرخ مرچ پیسی جاتی ہے، اور لوڈی اس گول پتھر کو کہتے ہیں جس سے پیستے ہیں یا رگڑتے ہیں، اور بگار تو عام بولا جانے والا لفظ ہے جو پرانے میواتی تھے وہ ہاتھ سے ثابت سرخ مرچ سلوٹا اور لوڈی پر پانی ڈال کر رگڑتے تھے، پھر اس کو کھانے میں ڈالتے تھے۔ یہ رواج کم ہو گیا ہے، نئی نسل اتنی مشقت میں نہیں پڑتی۔ بلال نے ساری تفصیل پھر سے بتائی۔ بلال بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میری بہو بھی نہیں کرتی۔ ہاں، میری گھر والی جب بھی ہانڈی پکاتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ ہی سے مرچ رگڑ کر ڈالتی ہے ہانڈی میں۔ اقبال نے جلدی سے کہا، جیسے بلال نے اس کے دل کی بات بولی ہو۔ بلال نے بابا جمعہ کو دوائی کھلائی اور اس کے بعد بابا جی کی فرمائش پر اپنے ہاتھ کی گڑ والی چائے بنائی، خالص دودھ ڈال کر۔ اقبال بیٹا، چائے بنانا سیکھو بلال سے۔ بابا جمعہ نے اقبال سے مذاق کیا۔ اب بابا جمعہ کی طبیعت کافی بہتر تھی، جو کہ ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ عادل کو بھی بلال کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بہت پسند آئی۔ عادل بیٹا، کسی دن بلال کے اسکول ضرور جانا، میں نے ہی افتتاح کیا تھا۔ کیوں اقبال، یاد ہے؟ جی بابا جی، اقبال نے عقیدت سے جواب دیا۔ عادل بیٹا، تمہیں پتا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں خرابی کیا ہے؟ عادل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ خرابی یہ ہے کہ ہم نے سائنس اور قرآن کو الگ الگ کر دیا ہے۔ دینی مدرسے میں صرف شرعی علوم پڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے اسکولوں میں صرف دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ مدرسے کے عالم فاضل کو سائنس کی خبر نہیں، اور آج کے پڑھے لکھے کو دین کی خبر نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ایک عالم فاضل کو یہ پتہ نہیں ہوتا H2O کا کیا مطلب ہے، اور آج کے پڑھے لکھوں کو وضو اور غسل کے فرائض کا علم نہیں ہوتا، غسل اور وضو کرنا نہیں آتا۔ اللہ میرے بیٹے کی مدد کرے جس کے اسکول میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور سائنس بھی۔ یہاں کے پڑھے بچے عالم فاضل بھی ہوں گے اور وہی بچے سائنسدان بھی ہوں گے۔ بیٹا، شرعی علوم کو اور سائنسی علوم کو اکٹھا کر کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ بس ایک ایسی نسل تیار ہو جائے تو پھر منزل قریب ہے۔ ہم نے محبت کے رستے پر چل کر علم تلاش کرنا ہے، اور ہماری منزل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے۔ پھر سب کو انصاف بھی ملے گا، ترقی اور خوشحالی بھی ہوگی۔ بابا جمعہ اب ٹھیک تھے۔ بلال نے ان کو غور سے دیکھا۔ 10 بج گئے تھے باتوں باتوں میں۔ آپ لوگ اب جاؤ، بابا جمعہ نے حکم دیا۔ سب جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اقبال بیٹا جاؤ، صبح فجر کے وقت مسجد میں ملاقات ہوگی۔ اقبال بیٹا، کھانے کا بھی شکریہ۔ اقبال نے برتن اٹھائے اور چلا گیا سب سے پہلے۔ بعد میں عادل اور بلال نکلے جانے کے لیے۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے، بلال آگے تھا۔ بابا جمعہ نے آواز دی، عادل بیٹا رکو۔ عادل واپس آ گیا۔ بلال گھر کے بیرونی دروازے سے پھر واپس پلٹ آیا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو عادل کرسی پر بیٹھا ہوا تھا بابا جمعہ کے پاس۔ بابا جمعہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بلال آگے بڑھا اور بابا جمعہ کے گلے لگ گیا۔ میں ٹھیک ہوں بلال بیٹا، اللہ کا شکر ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ بابا جمعہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بلال کا چہرہ لیتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ عادل کو یاد آیا مسجد میں اس دن اسی طرح بابا جمعہ نے عادل کی پیشانی بھی چومی تھی۔ بلال نے کمرے سے واپس جاتے ہوئے داخلی دروازے سے مڑ کر ایک بار پھر بابا جمعہ کو عقیدت سے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عادل مزید آدھ گھنٹہ بابا جمعہ کے پاس بیٹھا، پھر اسے بھی جانے کا حکم مل گیا۔ عادل بیٹا، باہر کا دروازہ بند کر دینا، میں بعد میں کنڈی لگا لوں گا۔ بابا جمعہ نے عادل کو کہا، ٹھیک ہے بابا جی، کل جمعہ ہے، میں افطاری کا سامان گھر سے تیار کروا کر لاؤں گا، ہم روزہ اکٹھے کھولیں گے۔ اچھا، اللہ حافظ، عادل نے جاتے ہوئے عقیدت سے کہا۔ ڈاکٹر حاجرہ نیازی کمرے کی لائٹ آن کرتی ہیں تو ان کی نظر عظمی پر پڑتی ہے جو ایزی چیئر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مجھے میڈ نے بتایا تم نے 2 دن سے کھانا بھی صحیح طرح سے نہیں کھایا، کیا بات ہے جانی؟ حاجرہ نے عظمی کو اٹھا کر گلے لگایا، اس کے گالوں پر پیار کیا اور عظمی کے بکھرے ہوئے کالے سیاہ گیسو گالوں سے اٹھا کر پیچھے کی طرف کر دیے۔ ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی سردی ہے، 2 دن شادی کے دوران بھی مجھے تمہارا ہی خیال رہ رہ کر آ رہا تھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ بی پی چیک کرتی ہوں۔ آنی میں ٹھیک ہوں، اب کیوں فکر کرتی ہیں؟ عظمی نے بازو پکڑ کر حاجرہ کو بیٹھا لیا تھا اپنے سامنے صوفہ پر۔ پروفیسر صاحب کا فیملی فنکشن نہ ہوتا تو میں میاں والی 2 دن کے لیے کبھی نہ جاتی تمہیں چھوڑ کر۔ ڈاکٹر حاجرہ نے جانے کی وضاحت پیش کی۔ اٹس اوکے آنی، اب کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ابھی ڈنر کرتی ہوں تو پھر دیکھیے گا۔ حاجرہ نیازی نے زیرک خاتون کی طرح عظمی کو دیکھا، جانچتی نگاہوں کے ساتھ۔ کیا دیکھ رہی ہیں آنی؟ عظمی نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ اب تم ڈپریشن میں بھی ریلیکس نظر آتی ہو،
یہ سب بلال کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا بلال سے جھگڑا ہوا ہے؟ جھگڑا ہی تو وہ نہیں کرتا، بس دیکھتا رہتا ہے آپ کے اندر، بالکل ایکس رے مشین کی طرح سب کچھ وہ دیکھ لیتا ہے سوائے میرے دل کے۔ آنی اسے دل کی دھڑکن سنائی نہیں دیتی۔ حیرت ہے تم ایک ڈاکٹر ہو کر یہ دقیانوسی باتیں کر رہی ہو۔ آنی آپ ٹھیک کہتی ہیں، تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے اپنے دل سے کہا تھا، ویری فنی۔ عظمی کی آواز نے بلال کی محبت کا چولا پہنا ہوا تھا اور اس کا انگ انگ بلال کے رنگ میں رنگا جا چکا تھا۔ آنی میں نے اسے پرپوز کر دیا تھا اس دن، اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا حیا کی نظروں سے میرے اندر تک، میرے جسم سے آگے، میری روح کو۔ آنی آپ کو پتا ہے ان سالوں میں اتنی ملاقات کے دوران اس نے مجھے غلطی سے بھی نہیں چھوا، پھر بھی اس کے ہاتھوں کا لمس میں اپنے پورے جسم پر محسوس کرتی ہوں، اور اس کی سانسوں کی مہک اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی ہوں، اور اس کے جسم کی خوشبو سے میرا روم روم معطر ہو گیا ہے۔ کمان عظمی، یہ اب نارمل باتیں مت کرو۔ جانی آئی ایم شاکڈ، تم بلال کے مشاہدے کو درست اور میرے تجربے کو غلط ثابت کر رہی ہو۔ چلو اٹھو اور فریش ہو کر آؤ، میں ڈنر کا کہتی ہوں۔ عظمی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ ہاجرہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہاجرہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے کھانے کی ٹرالی بھی تھی جو ملازم لے کر آیا تھا۔ آپ جاؤ، ضرورت ہوئی تو آپ کو بلا لوں گی، اس نے ملازم سے کہا تھا۔ عظمی نے کھانا کھایا جیسے پچھلے 2 دن سے کچھ نہ کھایا ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ دھو کر آ چکی تھی۔ اب وہ پہلے والی عظمی لگ رہی تھی جو تخیل کی دنیا سے باہر آ چکی تھی۔ کس کا مشاہدہ اور کس کا تجربہ؟ عظمی نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ وہ ہاجرہ کی آخری کہی ہوئی بات بھولی نہیں تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو ڈر گئی تھی کہیں تم نروس بریک ڈاؤن نہ کر جاؤ۔ ہاجرہ مسکرا کے بولی، وہ مشاہدہ اور تجربہ؟ عظمی نے پھر سے اپنا سوال یاد کروایا ہاجرہ کو۔ تقریباً 2-2.5 سال پہلے جب بلال سے تمہاری پہلی ملاقات ہوئی، اس دن جب تم گھر لوٹی تو خوش تھی، پھر تم نے سنڈے کو بھی ہاسپٹل جانا شروع کر دیا۔ دوسری ملاقات کے بعد تم میں کچھ اور تبدیلی آئی۔ تیسرے سنڈے تم نے مجھے رات ڈنر کرتے ہوئے پوچھا، آنی سنڈے پرسوں آئے گا؟ اس دن بھی سنڈے ہی تھا اور تم بلال سے مل کر ہی آئی تھی۔ تب مجھے تجسس ہوا، تمہاری طرح مجھے بھی سنڈے کا انتظار تھا۔ چوتھے سنڈے میں نے تمہارا پیچھا کیا، یہ تو بلال ہے۔ جب میں نے تمہیں بلال کے ساتھ دیکھا تو خوشی سے دل میں کہا، میں بلال کو اس کے بچپن سے جانتی تھی۔ میں مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن یعنی پیر کو میں اس کے اسکول چلی گئی۔ اس نے مجھے دوپہر کا کھانا کھلایا اور خود نہیں کھایا۔ میرے پوچھنے پر مجھے خبر ہوئی بلال کا روزہ ہے۔ تب میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی، بلال بیٹا عظمی کو تھوڑا وقت دیا کرو، اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، تمہاری تھوڑی سی توجہ سے میری بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بلال بولا، خالہ جی میری توجہ سے وہ ٹھیک تو ہو جائے گی، مگر توجہ کا پانی اس کے محبت کے ننھے پودے کو زیادہ سیراب کرے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک مضبوط درخت کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا جب تم اسے یہ بتاؤ گے کہ تم بچپن سے منسوب ہو نسیم سے۔ میں نے کہا تھا، میں نے اس کی نظر میں پہلی ہی ملاقات میں وہ محبت دیکھی تھی جو ایک لڑکی کو ہوتی ہے مخالف جنس سے۔ خالہ جی یہ میرا مشاہدہ ہے، بلال نے جواب دیا۔ بلال بیٹا تمہارا مشاہدہ غلط ہے، عورت اپنی محبت میں شراکت نہیں برداشت کر سکتی، یہ میرا تجربہ ہے۔ میں نے بلال کو سمجھایا تھا، خالہ جی آپ بڑی ہو، میں آپ کے تجربے کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، مگر مجھے خدشہ ہے کل کو وہ اسی ڈپریشن میں واپس نہ چلی جائے جس سے آج ہم اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں نے بلال کو جواب دیا تھا۔ ہاجرہ ماضی کے کواڑ بند کر کے حال میں بیٹھی ہوئی تھی اور کھلی آنکھوں سے مستقبل کے دریچوں سے آگے دیکھنا چاہتی تھی، اور عظمی اپنی آنی کو دیکھ رہی تھی۔ عظمی کے کلی جیسے ہونٹوں پر ننھی سی مسکراہٹ ابری، وہ اپنی خالہ کے گلے لگی پیار سے۔ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا آنی، میں آپ کے تجربے کو سچ ثابت کروں گی۔ عظمی کا سر اپنی خالہ کے کندھے پر تھا اور اس کا دل بلال کی یاد میں۔ مسٹر بلال تمہاری انہی باتوں پر تو میں مر مٹی ہوں، اس نے دل میں کہا۔